احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ کلام پاک کی آیت کا ایک جز اور ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو کچھ سود دیتے ہو تم لوگوں کے مالوں میں لیتے ہو دیتے ہو، فلا یربو عند اللہ، یہ اسی لیے دیتے ہو آپ کے مال بڑھ جائے گا۔ ظاہری طور پر اگر بڑھ بھی گیا تو خدا کی بارگاہ میں یہ مال بڑھتا نہیں ہے۔ ہاں، جو تم زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، یہ زکوٰۃ مال کو بڑھانے والی ہے، سود بڑھانے والا نہیں۔ بزنس اور تجارت سے متعلق چند احادیث میرے ذہن میں ہیں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، بخاری اور مسلم سے اس میں روایتیں موجود ہیں۔ چونکہ بزنس تجارت یہ ایک عبادت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اپنی امت کو تجارت کے اسباب، تجارت کے گر اور تجارت کے طریقے سکھاتے تھے۔ اس لیے کچھ حدیثوں کا انتخاب میں نے کیا ہے تاکہ ہم میں سے ہر شخص کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر تجارت سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات مستقل طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں، جن کا کام ہی ہے تجارت کرنا۔ بعض لوگ وقتاً فوقتاً تجارت کر لیتے ہیں، ان کو اپنی چیزیں بیچنی پڑتی ہیں، خریدنی پڑتی ہیں۔ اس لیے گویا امت کا ہر بندہ، امت کا ہر طبقہ اس سے وابستہ ہے۔ سب سے پہلے روایت جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ حضرت مقداد بن معدی کرب کی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، کسی بھی بندے نے کوئی بھی کمائی، حلال مال اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر نہیں کھایا۔ مطلب یہ کہ اس انسانس پنہ اتھچ کمائی یہ ساری کھت بہترین کمائی۔ اور اس کے لیے انہوں نے تائید کی کہ وَإِنَّ نبی اللہ داؤد علیہ السلام، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کانا یاکل من عمل یدیہ، یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے تھے، محنت کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ پچھلے نبیوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام بھی تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، بزنس سے وابستہ ہوتے تھے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی کو کھانا یہ ان کے لیے زیادہ پسندیدہ تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے دادا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، تجارت کی غرض سے کیا، تجارت کے ارادے سے کیا، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔